अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला सामने आया है। ये अपनी नौयत का एक ऐसा मुनफरद फैसला है कि हुकूमती जमातें समेत बार एसोसिएशंस भी इस फैसले पर तनकीद कर रही हैं। अगर किसी को इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं तो वो मुतासरा फरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बल्कि PTI इस हवाले से जो फैसले का दिफा जिस तरह से कर रही है वो भी सबके सामने है। आज अदालत आलिया से जारी तफसीली फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने बयान हल्फी दिया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात करके आने वाले जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेंगे और हफ्ते में 2 दिन मंगल और जुमरात को मुलाकात की इजाज़त होगी। ताहम साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपने बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट से इजाज़त लेना होगी। गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात में नाकामी के बाद हलीमा खान साहिबा ने दीगर बहनों के हमरा अडियाला जेल से बाहर आकर मीडिया टॉक करते हुए कहा कि हम तीनों बहनों को 2.5 घंटे से जेल के अंदर बिठा के रखा गया है। जेल इंतज़ामिया ने उन्हें पैगाम दिया है कि ईद की छुट्टियों में मुलाकात नहीं होगी, जबकि सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब का कहना है कि खान साहब की बहनों से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। इस सारे मामले पर सलमान अकरम राजा साहब को पार्टी के अंदर से शदीद तनकीद का सामना है। कारकुनान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सियासी क़यादत से नाला हैं। सीनियर रहनुमा आज़म स्वाति साहब का कहना है कि वर्कर्स मेरे समेत तमाम लीडरशिप की शक्लों से नफरत है। हमें इमरान खान को जेल से निकालने के लिए अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करना होगी। जितनी भी हमारी लीडरशिप है मेरे समेत खान साहब का वर्कर इनकी शक्लों को देखने के लिए नहीं चाहता, इनकी शक्लों से नफरत करते हैं। इमरान खान को निकालने के लिए अपनी सारी एनर्जी जो है इसके ऊपर सर्व करनी चाहिए। अच्छा, इस किस्म की खबरों से एक ऐसा तासुर दिया जाता है कि मुल्क में सब कुछ अच्छा है, सब नॉर्मल है। एक तरफ तमगों की हुकूमती लूट सेल चल रही है, दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत का हाल ये है कि सहाफ़ियों के लिए वो एक शिकारगाह बना हुआ है। एक जो है ऐसे वक्त में कि जहाँ पर सहाफ़ियों के लिए सहाफ़त करना मुश्किल हो गया हो, एक के बाद एक सहाफ़ी हुकूमती अताब का शिकार नजर आ रहा हो। गुज़िश्ता शब मोतबर सहाफ़ी वहीद मुराद को उनके घर से उठा लिया गया और जब वहीद मुराद को उठाया जा रहा था, जब उनको ले जाया जा रहा था तो उनके कोलीग ने उन उठाने वालों का पीछा किया तो उनको भी तशद्दुद को निशाना बनाया गया। कई रोज से कराची से सहाफ़ी फरहान मलिक साहब को FIA ने हिरासत में लिया हुआ है। आपको सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब का भी हाल याद होगा, उनके खिलाफ किस किस्म की एक बेहुदा FIR बनाई गई थी। मनगढ़ंत इल्ज़ामात उनके खिलाफ जो है वो लगाए गए थे। इसी तरह के इल्ज़ामात फरहान मलिक साहब पे भी आयद किए जा रहे हैं और जिस किस्म का हाल नजर आ रहा है उन पर एक भोंडा मुकदमा फरहान मलिक साहब पर दायर किया गया है। इल्ज़ाम लगाया है कि वो मुबैना तौर पर कॉल सेंटर के जरिए गैर मुल्कियों से फ्रॉड कर रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब इस सारी सूरत हाल पर कहते हैं कहीं सियासतदान हुदूद क्रॉस कर लेते हैं तो कहीं सहाफ़ी हुदूद क्रॉस कर लेते हैं। इन हालात से कोई मुबर्रा नहीं। कहीं सियासतदान हदूद क्रॉस कर लेते हैं, कहीं सहाफ़ी के हदूद क्रॉस कर लेते हैं। ये हमारे हालात जो हैं उससे कोई भी इम्यून नहीं है, कोई मुबर्रा नहीं है। कोई ये सहाफ़ी बरादरी जो है वो कोई इंसुलेटेड तो नहीं है कि वो उसके जो हालात से जो है बिल्कुल लाताल्लुक़ है। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली ऑर्डर के साथ थी जिसमें आपने अंडरटेकिंग दी है और ये अंडरटेकिंग दी है कि कोई मीडिया टॉक इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद नहीं की जाएगी। जो डिस्कशन इमरान खान साहब के साथ ड्यूरिंग द मीटिंग होगा वो फौरी तौर पे यानी कि बाहर नहीं आएगा। और आपको नहीं लगता सलमान साहब, क्योंकि इस पर बड़ी तनकीद की जा रही है आपकी इस अंडरटेकिंग पर, और ये फौरी तौर पर इमरान खान साहब का पैगाम बाहर ना आना बाबलों के लिए ये मूव जो है वो इनडिफेंसिबल, डिफेंड करना बाबलों के लिए मुश्किल हो जाएगा? फौरी तौर और जेल के बाहर ये दो अल्फाज हैं ना। तो ये कि गेट पे खड़े होके बात नहीं करनी, गेट से दूर चले जाना है, जेल प्रेमिसेस से किसी फासले पे करनी है, तो ठीक है, तो इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या की जाती है वो आइंदा हम देखेंगे। लेकिन इस वक्त जो है, जो बात अदालत में हुई थी वो सिर्फ इतनी थी कि जी एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है या होने का ख़दशा है अगर लोग आकर यहाँ बात करते हैं जेल के गेट पर,
تو ہم نے کہا گیٹ پہ نہیں بات کریں گے. تو اتنی سی بات ہے, اس میں کوئی اس سے بڑی بات نہیں ہے. اگر کوئی وضاحت چاہیے ہوگی تو ہم لے لیں گے. دیکھیں, عمران خان کی بات کو, عمران خان کے پیغام کو کوئی نہیں روک سکتا. وہ آج اس ملک کی سب سے بڑی حقیقت ہے. عمران خان کا پیغام ہر گھر میں پہنچ چکا ہے اور پہنچتا رہے گا. تو جیل کے گیٹ پہ بات کریں آپ یا چند میل دور بات کریں, میری نظر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. عمران خان کا پیغام بہرحال آتا رہے گا. لیکن سلمان صاحب, یہ اس پہ بڑے تحفظات, اعتراضات سامنے آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اب پیغام آئے گا کس طرح سے, کیونکہ ملاقات کے بعد تاحال ٹویٹر پہ بڑا شور ہوتا ہے, سوشل میڈیا پہ, کہ عمران خان صاحب کے جو آفیشیل اکاؤنٹ سے باتیں سامنے آتی تھی وہ بھی تاحال نہیں نظر. پیپلز پارٹی, صرف آپ کی جماعت ہی نہیں لیکن دیگر جماعتیں بھی اب اس پہ آواز اٹھا رہی ہیں کہ ایک سیاسی لیڈر ہے عمران خان صاحب, اور ان کے ساتھ ملاقات کے بعد جو گفتگو ہوگی وہ کیوں نہیں میڈیا ٹاک پر کے ذریعے جو ہے وہ سامنے آ سکتی. تو کریں گے نا, کس نے روکا ہے؟ نہیں, کوئی شدید تنقید کی بات نہیں. دیکھیں, اگر کوئی اس میں وضاحت چاہیے ہوگی تو ہم لے لیں گے عدالت سے نا. مسئلہ کیا ہے, ہم فوراً عدالت جائیں گے. اگر کسی نے یہ کہا کہ آپ دنیا بھر میں بات نہیں کر سکتے, یہ تو نہیں کہا نا. ایک بڑی اسپیسیفک چیز ہے, مخصوص چیز ہے, میڈیا ٹاک آؤٹ سائڈ دی جیل پریمیسز. بس اس کو ہم, اس کی ہم تشریح اگر کوئی چاہے گا تو ہم کرا لیں گے, اور اگر کوئی تشریح نہیں ہوگی تو ہم بالکل اپنا موقف جو ہے وہ سامنے رکھیں گے. اس لیے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں, آپ کو سمجھنا چاہیے, ایک منٹ سمجھ لیجئے. اس وقت ایک موقع ہے جہاں تنقید, دشنام درازی, اس کا موقع ڈھونڈا جاتا ہے. ہر لمحے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی حملہ کیا جائے پی ٹی آئی پہ, کوئی حملہ کیا جائے میری ذات پہ. تو یہ چھوٹے چھوٹے حملے ہیں, ان سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ میں بیان دوں گا عدالت میں جا کے کہ جی یہ انڈرٹیکنگ میں واپس لیتا ہوں, ختم ہو جائے گی بات. اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے ہم اس کو دیکھیں گے. تو سلمان صاحب, اعتراض ہی اس بات پہ اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ کو انڈرٹیکنگ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی, اگر کل کو آپ کو انڈرٹیکنگ واپس ہی لینی ہے. مجھے دیکھیں, یہ انڈرٹیکنگ میں عرض کر رہا ہوں نا, جی میں بتا رہا ہوں نا, انڈرٹیکنگ یہ نہیں تھی. انڈرٹیکنگ صرف یہ تھی, اور جو کہ ہے کہ جیل پریمیسز, جیل کے گیٹ پہ نہیں بات کریں گے. جیل پریمیسز کا کیا مطلب ہے؟ جیل سے چند سو گز آپ کہہ سکتے ہیں بات نہیں کریں گے, تو ٹھیک ہے. اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا وہ بھی میں جانتا ہوں, اور کیا ہو سکتا تھا وہ بھی میں جانتا ہوں. لوگ نہیں جانتے نا صورتحال کو. مجھے پتا ہے کہ کیا صورتحال ہے اور کیا آرڈر ہو سکتا تھا. ہم ایک فل بینچ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے, اور کیا پورا مکالمہ ہوا وہ میرے علم میں ہے. لہٰذا جو بھی بات ہوگی, عمران خان کی بات نہیں رک سکتی, عمران خان کا پیغام نہیں رک سکتا. اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سلمان صاحب, آپ نے جس طرح سے کہا کہ بدلے میں کیا ملا ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں ساری صورتحال کو, آپ ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ اس کے عوض ملا کیا ہے بدلے میں؟ 5 مہینے سے میٹنگ نہیں ہوئی تھی. جمعرات کی جو میٹنگ ہے, جو رفقا کے ساتھ میٹنگ ہونی ہے, وہ اکتوبر کے بعد نہیں ہو سکی تھی. ہم اس میٹنگ کو بالکل چاہتے ہیں ہو. یہ عمران خان کا حق ہے, ان کے رفقا کا حق ہے کہ یہ میٹنگ ہو. یہ میٹنگ ہونے دیں, اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے, کیا قدغن ہم پہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. عدالتیں موجود ہیں, میں موجود ہوں, پارٹی موجود ہے. ہم جو بات ہوگی آئین اور قانون کے مطابق وہ کریں گے. پر سلمان صاحب, آپ کو اس بات پر کس حد تک یقین ہے, کیونکہ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کی جماعت ایک ایسے کرٹیکل جنکچر پہ ہے کہ جہاں پر 2-3 سال سے جس طرح سے آپ وقتاً فوقتاً بتاتے آئے ہیں کہ جس قسم کے آپ کو صورتحال کا چیلنجز کا سامنا آپ کی جماعت کو ہے. نارمل حالات میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا دیگر عدالتیں ہوں, ان کے احکامات جو ہے وہ ان پر منوعن عمل جو ہے نہیں نظر آتا ہوتا ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کے پیش نظر اب وہ ملاقاتوں کو بھی جو ایکسس ہوگا عمران خان صاحب تک اس کو یقینی بنایا جائے گا؟ یہ ہونا تو چاہیے. اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر یہ عدالت کا کام ہوگا کہ وہ اپنے احکامات پر عمل درآمد کرائے. اور جو ایک سلمان صاحب تنقید ہے کہ, اور جو یہ بلکہ بازگشت جس طرح کی نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے متعلق حکومت کا ایک پلان ہے, ریاست جو ہے وہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو خاموش کرایا جائے, ان کے سوشل میڈیا بالکل خاموش ہو جائے, سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ ہالٹ ہو جائے, بالکل ان کو بند کر دیا جائے. آپ کی خان صاحب سے گزشتہ روز چونکہ ملاقات ہوئی, عمران خان صاحب نے سوشل میڈیا سے متعلق اب تک ہمیں کوئی ان کا پیغام جو ہے اس پہ نظر نہیں آیا. نہیں, وہ بالکل جاری ہوگا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں کچھ نیاز اللہ نیازی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, ان کو دیر ہو گئی, لیکن یہ بیان وہ اسپوکس پرسن ہیں عمران خان صاحب کے, ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے,
وہ بالکل بات کریں گے. سلمان صاحب، ایکسس کو لے کر یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ بابر اعوان صاحب، چونکہ ان کی ملاقات سے متعلق آپ کا بھی ایک ہم نے صورتحال دیکھی کہ آپ نے بھی کہا تھا کہ اگر ان کی ملاقات کروائی دی گئی تو پھر آپ جیل میں جو ہے وہ پھر وہاں پر موجود رہیں گے وہاں پر، اور ان کی جو ملاقات تھی اس کو ریزسٹ آپ کر رہے تھے، لیکن باوجود اس کے ان کی بہرحال ملاقات ہوئی. لسٹ چونکہ آپ نے ترتیب دینی ہے، آپ اپوائنٹڈ کوآرڈینیٹر ہیں، اس سے متعلق ضرور بتائیے گا کہ کیا سٹریم لائن کیا جا سکا ہے کہ کون کون ملاقات کرے گا، کس طرح سے ہوگی؟ دیکھیں نا بالکل عدالت نے تو کر دیا سٹریم لائن کے نام دیے جائیں گے، اور جو نام دیے جائیں گے ان کے علاوہ کسی نے نہیں آنا. معاملہ بابر اعوان صاحب کی ذات کے حوالے سے نہیں تھا. دیکھیں ان کی بہت ہمیں عزت ہے، تکریم ہے، وہ ہمیشہ رہنمائی کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ وہ ہر ہفتے عمران خان صاحب سے ملیں، اور انشاءاللہ ان کی تواتر سے ملاقات ہوتی رہے گی. بات صرف یہ تھی کہ کل ایک لسٹ دی گئی تھی، اس میں حامد خان صاحب کا نام تھا. سینیٹر حامد خان بہت سینئر سیاسی اور قانونی شخصیت ہیں، ہمارے وکیل ہیں عزیر بھنڈاری صاحب، ان کا نام تھا. ان دونوں ناموں کو جیل حکام نے خارج کر دیا اور اپنی مرضی سے ایک نام داخل کر دیا بابر اعوان صاحب کا. تو ہمارا صرف یہ تھا اصرار کہ جو عدالت نے طریقہ کار وضع کیا ہے اس کو آپ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں کہ دیے گئے ناموں کو آپ نکال دیں اور اپنی مرضی سے آپ کوئی نام داخل کر دیں. حامد خان صاحب غالباً کراچی تھے، خصوصی طور پہ وہ کراچی سے اس ملاقات کے لیے آئے تھے. عزیر بھنڈاری صاحب لاہور سے آئے تھے. تو یہ حد تک تھی ان لوگوں کی. اسی طرح آخری لمحے ہم نے تبدیلی یہ کی تھی، میرے دستخط سے ہوئی تھی، اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے یا میرے کہنے پر ان کو بھی خارج کیا گیا. تو یہ حکام کا رویہ کہ اپنی مرضی سے وہ کوئی نام خارج کر دیں، اپنی مرضی سے وہ کوئی نام داخل کر دیں، یہ جو وضع کردہ طریقہ کار ہے اس کے منافی ہے. عمران خان صاحب کی یہ ثوابدید ہے، وہ کس سے ملنا چاہتے ہیں جب وہ کوئی نام ہمیں دیتے ہیں یا وہ ہم پہ چھوڑتے ہیں بعض اوقات کہ کس وکیل کو لے کے آنا ہے، متعلقہ کون ہے. تو یہ حکام کا، جیل حکام کا کوئی کام نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی کریں. تو بات صرف اتنی ہوئی تھی. کل آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. جیل حکام جو ایس او پیز ہیں، جو عدالت کا حکم ہے، اس پر عمل کریں گے. پر سلمان صاحب، فیصل چودھری سے متعلق بھی ضرور بتائیے گا کہ یہ معاملہ ہے کیا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے جیل سے متعلق جو قانونی معاملات ہیں اس میں پہلے وہ ان کو معاونت سے روکا گیا، ان کے رول کو بڑا محدود کر دیا گیا، اب ان کو لیگل ٹیم سے بھی باہر نکال دیا گیا ہے، اور یہ پیغام بہرحال آپ نے ہی گزشتہ روز جو ہے وہ سامنے آپ لے کر آئے کہ عمران خان صاحب کی ہدایت پہ ان کو لیگل ٹیم سے باہر نکالا جا رہا ہے. سو یہ کوئی ذاتی لڑائی ہے؟ چونکہ آپ کی اور فیصل چودھری صاحب سے متعلق کچھ معاملات جو ہے وہ دیکھے جا رہے تھے، کچھ ٹویٹس کے بھی تبادلے، کچھ جو گفتگو ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی، ضرور ناظرین کو بتائیے گا کہ کوئی اور معاملہ ہے جس کی وجہ سے ان کو لیگل ٹیم سے ایک کی لائر ہیں وہ اور ان کو نکالا گیا ہے؟ دیکھیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب کوئی 3 ہفتے قبل ایک میٹنگ ہوئی وکلاء کی، اس میں میرا کوئی نہ عمل دخل تھا، نہ مجھے علم تھا. خان صاحب اور بشرا بی بی کی جانب سے یہ فیصلہ آیا ہمارے سامنے، اور میں خود اس حوالے سے تھوڑا سا حیران ہوا کہ تمام مقدمات کی فائلیں جو جن وکیل صاحب کا آپ نے نام لیا ہے، جو ان کے پاس ہیں، وہ ان سے لے کر ظہیر عباس صاحب کو دے دی جائیں جیل کے معاملات سے متعلق. تو یہ ان کا فیصلہ تھا. اس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ یہ فیصلہ آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے. ظاہر ہے ان کو کچھ معلومات حاصل ہوتی ہوں گی ذرائع سے، ان کے خاندان کے لوگ ملتے ہیں. تو ایک فیصلہ وہ کر کے آئے تھے اور اس فیصلے پہ انہوں نے خود عمل درآمد کرایا. تو یہ تو ان کا فیصلہ تھا نا. اب اس فیصلے کے بعد کل کا جو حکم ہے وہ اسی کی ایک طرح سے کنٹینیویشن ہے کہ جب ایک وکیل صاحب مقدمے کر ہی نہیں رہے تو پھر ان کو جو لیگل کمیٹی ہے اس میں رکھنے کا فی الحال جواز نہیں ہے. کل اگر وہ فیصلہ بدلیں گے تو واپس آ جائیں گے. وہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی رائٹ. سلمان صاحب، کیونکہ آپ کی پارٹی کے اندر دیگر اور بھی آوازیں ہیں جو کہ جو موجودہ قیادت ہے اس پر تنقید کر رہے ہیں. سینئر قیادت میں سے اعظم سواتی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ورکرز کا اور دیگر جو بس ہیں ان کا ٹرسٹ نہیں ہے موجودہ لیڈرشپ پر. تو اب آپ کس طرح سے جو موجودہ قیادت ہے وہ اپنے جو کارکردگی ہے یا اپنے رول کو یا اپنی جو ایفرٹس ہے اس کو کس طرح سے ڈیفینڈ کرے گی؟ دیکھیں ایسا کچھ نہیں.
یہ دیکھیے میں عرض کروں، اعظم سواتی صاحب سے آج میرے سارا دن 4 دفعہ گفتگو ہوئی ہے. لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، بڑے یہ جلیل القدر لوگ ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے پارٹی کے لیے کام کیا ہے. کسی کو خواہش، میں اب اعظم سواتی کا ذکر نہیں کر رہا، میں عمومی بات کر رہا ہوں، کسی کی خواہش کے مطابق کسی دن کوئی کام نہ ہو تو وہ بیان دے دیتے ہیں. یہ تھوڑی سی افسوسناک صورتحال ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے 6 لوگوں نے جانا ہے نا کسی بھی میٹنگ میں، نام مجھے 60 لوگوں کے آتے ہیں کہ ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے. اب ان 60 میں سے جب 6 چلے جاتے ہیں تو باقی 40 50 54 جو ہیں وہ کچھ ناخوش ہوتے ہیں، اس میں سے 1 2 بول پڑتے ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ معمول کی باتیں ہیں، ان کو ہم سہ لیتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. رائٹ سلمان صاحب، آپ کی اجازت سے مجھے ایک بریک شامل کرنا ہے. ناظرین کہیں مت جائیے گا، بریک کے بعد عید کے بعد کے منظرنامے پہ ضرور بات کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہوگی. تنقید کی زد میں اس وقت جو موجودہ قیادت ہے وہ ضرور نظر آتی ہے. ایک بریک کے بعد ہم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. سلمان اکمل راجہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں. سلمان صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آفر کی ہے کہ وہ ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اگلا جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلانا ہے نیشنل سیکیورٹی پر وہ چاہے دیر سے ہی صحیح لیکن اس میں انشور کیا جائے کہ اپوزیشن اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف اس میں شامل ہو. پی ٹی آئی کے لیے کیا یہ بات قابل قبول ہوگی کہ نون لیگ کے بجائے بلاول صاحب اگر آپ لوگ سے رابطہ کرتے ہیں، ریچ آؤٹ، تو آپ لوگ کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، تو کیا آپ لوگ شرکت کریں گے؟ دیکھیے، فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے، وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہیں، ان سے مشاورت ہوگی، جو وہ کہیں گے اسی پہ عمل ہوگا. یہ بات ہر ایک کے سامنے ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب سے مشاورت کیے بغیر، ان کی ہدایت لیے بغیر ہم کوئی فیصلہ کر دیں. پہلے بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ ہماری ان سے ملاقات کرائی جائے تاکہ ہم اس ملاقات کے تناظر میں ان کے فیصلے کے مطابق آگے بڑھیں. بات ہم سے کوئی بھی کرے، بہرحال عمران خان صاحب سے مشاورت ضروری ہے. وہ جیسے کہیں گے ویسے ہی ہوگا. ہم پارٹی کے اندر اپنی رائے ان کے سامنے رکھ دیں گے، لیکن آخری فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہی کرتے ہیں. تو ضرور یہ ہمیں دعوت دیں، ہمیں مل لیں، لیکن ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے جب تک ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی، کھلے ماحول میں، اور مشاورت نہیں ہوگی. لیکن سلمان صاحب، اگر بلاول صاحب رابطہ کرتے ہیں اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ رابطہ کریں، مل بھی لیا جائے گا، پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی سے مل لے گی، تو آپ لوگ کا رسپانس ہوگا کیا؟ اور آپ لوگ جو کہ عمران خان صاحب سے مشاورت، ان سے ملاقات، اور اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے، لیکن ہر جو اہم ڈیسیشن ہے، فیصلہ سازی ہے، اس سے قبل آپ لوگ ملاقات کے لیے عمران خان صاحب سے ایک درخواست کرتے ہیں. وہ مطالبہ بلاول صاحب کے سامنے بھی رکھا جائے گا، اور پھر زور کس بات پہ دیا جائے گا؟ آپ کی اور اسد قیصر صاحب کا جو موقف ہے وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کے حوالے سے ہے. اپوزیشن جو ہے وہ اے پی سی بھی بلانے کی طرف جا رہی ہے، جبکہ پارلیمانی کمیٹی کا بھی جو پہلا اجلاس ہوا. اب اگر پریفرنس آپ لوگ کی ہوگی کیا، اور کیا عمران خان صاحب کو پیرول پہ رہا کرنا اور اس میں شرکت کروانا یہ سامنے رکھا جائے گا، یہ ایز اے بنیادی مطالبہ؟ دیکھیں، جیسے میں نے کہا، یہ سب کچھ جو ہے عمران خان صاحب سے ملاقات پر مبنی ہے. ان سے کیا بات ہوتی ہے، وہ کیا ہدایت دیتی ہیں، یہ سب اس پہ مبنی ہے. پیرول پہ ان کی اگر رہائی ہوتی ہے، وہ خود شامل ہو سکتے ہیں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی. لیکن اس کے علاوہ اگر خان صاحب کوئی لائحہ عمل وضع کرتے ہیں تو اس پہ بھی ظاہر ہے ہم چلیں گے. ہماری اصولی جو پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ اس معاملے میں ایک بڑا مکالمہ ہونا چاہیے معاشرے میں. بلوچستان میں کیا کرنا ہے، خیبر پختونخوا میں کیا کرنا ہے. جو لوگ ہیں، جو حقیقی نمائندے ہیں بلوچستان کے یا خیبر پختونخوا کے، ان سب سے گفتگو ہونی چاہیے. فارم 47 کے صرف نمائندوں سے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ کسی کے بھی نمائندے نہیں ہیں. جب تک آپ صحیح لوگوں سے، اصل حقیقی نمائندوں سے بات نہیں کریں گے، آپ کے تمام فیصلے غلط ہوں گے. آپ ایک بڑا سیشن کیجئے، آپ ایک آل پارٹیز کانفرنس کیجئے، بلکہ دانشوروں کو بلائیے، ان لوگوں کو بلائیے جو اس خطے کے حوالے سے مہارت رکھتے ہیں. پھر معاملات کو جوائنٹ سیشن میں لے جائیں پارلیمان کے. ہمیں اگرچہ تحفظات ہیں فارم 47 کے حوالے سے، وہاں 3-4 دن پر محیط ایک سیشن ہو، ہر ایک کو بات کرنے کی آزادی ہو. یہ 40 لوگوں کا کمیٹی کا جو سیشن ہے، اس میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہو سکتا ملک کی تقدیر کے حوالے سے.
सलमान साहब, ईद के बाद के भी सिनेरियो पे बात ज़रूर बताइएगा कि क्या तैयारियां हो रही हैं। ऐसे में एक अहम मौके पर असद कैसर साहब बाहर चले गए मुल्क से। सोशल मीडिया पे इस पर भी बड़ा तनकीद हो रही है। ऑपोजिशन की अभी दीगर जमातों को आपने एक पेज पर लेकर आना था, एहतजाज की तरफ सबको गेयर अप करना था। सोशल मीडिया पे ये भी ज़रा क्लैरिफाई ज़रूर करिएगा कि दीगर अकाउंट से ये बात की जा रही है कि इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि ईद के बाद जो है वो ज़मीन गर्म हो जाएगी, और इस किस्म का कोई ऐलान उन्होंने या कोई गुफ्तगू कल की है? नहीं, वो गलत है। गलत मैं अर्ज करूं, ये बिल्कुल गलत मैसेज था। तो सोशल मीडिया पे बहुत सी गुफ्तगू, ये जो आपने हवाला दिया कि खान साहब की तरफ से ये पैगाम आया है, कहाँ ये पैगाम आया है, किसने ये पैगाम दिया है, कौन उनसे मिला है जिसके ज़रिए उन्होंने ये पैगाम दिया हो? ऐसा कुछ नहीं कहा गया। सड़कों को गर्म करना है, ये करना है। हम एक तरीके से एक लाए अमल के तहत काम करेंगे, मुशावरत से करेंगे। हम एक बड़ा इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, उस इत्तेहाद के तनाजुर में हम काम करेंगे। कुछ एक्टिविटीज़ हम खुद करेंगे, कुछ इत्तेहाद के साथ करेंगे, लेकिन मुशावरत होगी। तो आपको ये सामने रखना चाहिए कि एक गोगा पैदा किया जा रहा है सोशल मीडिया में, पीटीआई के हवाले से, मेरे हवाले से, एक सोची समझी साजिश है। आप उन अकाउंट्स को अगर देखें तो आपको नज़र आएगा कि एक अकाउंट से दो से एक बात चलती है, फिर मखसूस 10-20 अकाउंट उस बात को उठाते हैं, सारा दिन चलाते हैं। तो ये एक सोची समझी कैंपेन है, एक मनसूबा बंदी है पीटीआई के ख़िलाफ़ और पीटीआई की लीडरशिप के ख़िलाफ़। तो इससे हम डरने वाले नहीं हैं। हम जो बात दुरुस्त होगी, जो पाकिस्तान के हक़ में होगी, वही बात करेंगे। सलमान साहब, ये ज़रूर बताइएगा कि इमरान खान साहब ने यानी कि मुज़ाकरात और एंगेजमेंट की हिमायत की है और किसी भी किस्म के ऑपरेशन की वो हिमायत नहीं करते। देखिए, ये जो ऑपरेशन हम माजी में करते रहे हैं कि हम जाके मिसाइल चलाएं, अफगानिस्तान के अंदर करें या कहीं और करें, या लोगों को मुल्क के अंदर उनके घरों से बेघर कर दें, उनका क्या फ़ायदा हुआ? आज हम कहाँ खड़े हैं इन सारे ऑपरेशंस के बाद? इस पूरे मामले की एक बड़ी जामे और गहरी आपको एक सोच करनी होगी और उस सोच के मुताबिक मामलात को हल करना होगा। उसमें तिजारत भी शामिल है, उसमें सरमायाकारी भी शामिल है, उसमें सफारतकारी भी शामिल है, और उसमें अगर ज़रूरत होगा कोई आप पे बंदूक तान के खड़ा है तो आप भी बंदूक तानेंगे। लेकिन इन तमाम मामलात को आपने एक मजबूत तरीके से हल करना है। कोई एक एक्शन जो है एक छोटे बंद कमरे में आप अगर फैसला करके करते हैं तो वो तारीख उसको साबित करेगी कि वो ठीक नहीं था वो एक्शन। राइट, थैंक यू सो मच सलमान, शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने कहा मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को डिस्क्रेडिट करने के लिए उन पर तनकीद की जा रही है और एक मनफी प्रोपेगेंडा मौजूदा क़यादत के हवाले से सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू होगी, जो असाइंड लोग हैं, अफराद हैं, उनके थ्रू ही इमरान खान साहब की मुलाकात के बाद गुफ्तगू बाहर आएगी। और जहाँ तक जेल प्रेमिसेस के अंदर गुफ्तगू का सवाल था उस और आउटसाइड जेल प्रेमिसेस की बात थी, वो ऑर्डर के तहत सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि जहाँ पर अगर तनकीद हुई तो शायद अंडरटेकिंग वो वापस भी ले लेंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल खान मरवत साहब, और उनसे गुफ्तगू करेंगे। वो ट्वीट्स कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स हैं उन्होंने इमरान खान साहब का जो एक फंडामेंटल राइट था उसको सरेंडर कर दिया है। क्या ब्रॉडर इनको ऑब्जेक्टिव्स इस मूव के पीछे नजर आ रहे हैं? शेर अफजल खान मरवत साहब जॉइन्स अस राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं शेर अफजल खान मरवत साहब, मेंबर कौमी असम्बली और सीनियर सियासतदान हैं। कुछ अरसे कबल तक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े मुतहर्रिक एक रोल भी अदा कर रहे थे। शेर अफजल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे मेरा नाम या तारुफ जब कराते हैं ना तो सब जो है मखमसे का शिकार होते हैं कि अब क्या बोले, अब ये मखमसा जिस मखमसे से जिन लोगों ने मुझे दो चार किया है, अल्लाह उनको खुद ही शर्मिंदा कर दे। बाकी जो आपने ये बात की ना, आज का जो ये फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, आपने ट्वीट भी किया है शेर अफजल साहब। बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज़ करूँ कि ये उस दिन में भी पेश हुआ था जिस दिन ये हियरिंग थी, और मैं जिन ICA का इसमें हवाला दिया गया वो ICA मैंने दायर की थी। ये मुलाकातें ख़ानदान की, सियासी अमायदीन की, वकला की, और इसके लिए शेड्यूल मैंने लिया था, फोकल पर्सन मैंने अपॉइंट कराए थे। बहरहाल हुआ ये कि बाद अदा फिर हमें तकलीफ़ पेश आने लगी। जेल हुकाम कहते थे कि जी ये रूल 265 पाकिस्तान प्रिजन रूल हैं जिसके तहत वहाँ सियासी बातचीत नहीं हो सकती है। तो फिर मैंने ज़ाती हैसियत में उस कानून को ही चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। केस टाइटल शेर अफजल खान मरवत वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, उस पर सुनवाइयाँ हुई, फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और इस्लामाबाद की जो
رسپونڈنٹ سے، انہوں نے اپنے وکلا اور پھر سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کی عدالت نے اس رول 265 کو کالعدم قرار دیا۔ اب ایز وی اسپیک نو، اب جو ہم بات کر رہے ہیں تو یہ قانون اب سرے سے موجود ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے جیل کے اندر سیاسی بات نہیں کر سکتا ہے۔ اب ان کو یا تو علم نہیں تھا، جیل حکام نے پھر بھی اس قانون کو کوٹ کیا جو اب اسٹیچیوٹ کا حصہ نہیں ہے۔